صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میں چاہ رہا ہوں میرے ساتھ مل کر سب اس نیکی میں شامل ہو جائیں. بلند آواز سے پڑھیں, کوئی لب خاموش نہ رہے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین ذی وقار, یقیناً بڑی خوش قسمتی ہے ہماری اور بڑے خوبصورت مناظر اور خوبصورت لمحات ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی آج تکمیل ختم شریف ہوئی ہے. قرآن کریم کا ختم ہوا ہے تراویح کی صورت میں, اور یقیناً ہمارے لیے یہ بھی عید کا دن ہے کہ اللہ کے کلام کی ہم نے تلاوت کی, پڑھنے کی بھی سعادت حاصل کی اور سننے کی بھی سعادت حاصل کی. یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے اس مقدس کلام کو سماعت فرمایا. اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کا یہ پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سامعین ذی وقار, اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا, شروع میں حروف مقطعات اور آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ وہ ذی شان کتاب ہے کہ جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. دنیا کا کسی بھی کتاب کا کوئی رائٹر ہو, کوئی مصنف ہو, وہ کتاب لکھنے کے بعد آخر میں جا کے وہ کہتا ہے کہ انسانی اعتبار سے فطری طور پر اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں نے اس کتاب کو لکھا بھی اور اس کو جو ہے تقریز 2 3 4 احباب سے میں نے اس کو پڑھوایا بھی کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی اگر رہ گئی ہو تو آپ مہربانی کر کے مجھے مطلع کر دیجئے, تاکہ اگلے ایڈیشن میں جب یہ کتاب چھپ کر آئے تو آپ کے پاس کوئی غلطی والی کتاب نہ ہو, تاکہ اگلا نسخہ جب آپ کے پاس آئے تو وہ غلطی سے پاک ہو. لیکن قربان جائیں رب ذوالجلال کے اس مبارک کلام پر, برکت والی کتاب پر, کہ رب ذوالجلال نے پہلے ہی فرما دیا کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ وہ ذی شان کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. البتہ اس کے اندر وہ کتابت کی غلطی ہو سکتی ہے, پرنٹنگ کی غلطی ہو سکتی ہے, بھائی زبر زیر کے آگے پیچھے ہو سکتی ہے, صفحات جو ہے جب وہ پریس میں جاتے ہیں تو آگے پیچھے اس کی جو ہے جب وہ بینڈنگ ہو رہی ہوگی آگے پیچھے الفاظ وہ ہو سکتے ہیں, صفحے آگے پیچھے لگ سکتے ہیں, لیکن رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا کہ اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو میرے دوست, جب اتنا واضح طور پر رب نے اعلان فرما دیا کہ اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے, تو پھر مجھے بتائیں پھر ہم کس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر, اللہ کی لا ریب کتاب کو چھوڑ کر ہم کسی اور طرف جو ہے منہ کر کے بیٹھے ہیں, کسی اور چیز کا سوچ کر بیٹھے ہیں کہ یار ہے آج ہم فلاں ملک کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا فائدہ ہو جائے, ہماری جو ہے مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں ہوگا, ہمیں فائدے حاصل ہوں گے, ہماری جو ہے
وہاں سے فوائد ملیں گے، قرضے بھی ملیں گے۔ تو میرے دوست جب آپ کے پاس یہ رب کا کلام موجود ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کا ملک پاکستان، یہ وہ مقدس سرزمین ہے کہ کس چیز کی کمی ہے، ہر چیز آپ کے ملک کے اندر موجود ہے، اور یہ رب کا لا ریب کتاب، یہ کتاب بھی موجود ہے آپ کے پاس۔ تو پھر آپ قرآن کو پڑھتے جاؤ، رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا جائے گا۔ آپ آئیں تو صحیح نہ یار، قرآن کو پڑھیں تو صحیح نہ یار، لیکن آج ہم رونا یہی روتے ہیں، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، پھر رونا روتے ہیں یار بے روزگاری ہے، یار آج کل بڑے معاملات جو ہے، معاشی معاملات بڑے تنگی سے گزر رہے ہیں، آج کاروبار نہیں ہے، آج پریشانی ہے، عزت اعتبار جو ہے وہ معاملات خانگی زندگی کے ان میں پریشانی ہے۔ تو میرے دوست وہ چیزیں تو آنی ہے نا، جب ہم دین کو چھوڑ دیں گے، شریعت کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اکثر آ کے سوال کرتا اور مانگنے آتا، روزانہ سائل بن کے آتا اور آ کر سوال کرتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن جلال میں آئے، فرمایا تو نے کیا ڈرامہ بنا رکھا ہے، روز آ کے سوال کرتا ہے، جا کے قرآن کا جا کے قرآن کی تلاوت کیا کر، قرآن کو پڑھا کر۔ کئی دن گزر گئے، وہ آنا بند ہو گیا، اس کا رک گیا، اور ایک دن بازار میں جاتے ہوئے امیر المومنین کی راستے میں اس سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اے ناراض ہو گیا ہے کیا، آج کل آتا نہیں ہے فاروق اعظم کے دروازے پہ، آج کل نہیں آتا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین، یا امیر المومنین، آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا نا، اس وظیفے نے مجھے عمر کے دروازے سے غنی کر دیا ہے، اس وظیفے نے مجھے عمر کے دروازے سے بے پرواہ کر دیا ہے۔ تو میرے دوست آؤ ہم بھی قرآن کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری ایام کے اندر یہی فرمایا تھا، اے میرے امتیو، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اپنی آل چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری آل کے دامن کے ساتھ بھی وابستگی مضبوط رکھنا، اور قرآن کے دامن کے ساتھ بھی وابستگی کو مضبوط کر کے رکھنا۔ جب قرآن کے ساتھ بھی اور آل پاک کے ساتھ بھی تمہارا رشتہ مضبوط ہوگا، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی، سپر پاور بھی تمہارے پاؤں کے اندر جنبش بھی نہیں لا سکتی، کوئی دنیاوی طاقت تمہیں نقصان نہیں دے سکتی۔ لیکن میرے دوست آج ہمارے پاس دنیاوی کام کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے تو ہمارے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے، بڑا وقت ہوتا ہے، لیکن آج اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو دین کے لیے ٹائم ہے۔ آج دیکھیں نا، معذرت کے ساتھ بات تلخ ضرور ہے لیکن ہے حقیقت پر مبنی، کہ آج دیکھیں نا ہمارے اس محلے کے اندر سادات کالونی میں سے ہر بندے کی یہی خواہش، میرا بیٹا اچھے اسکول میں پڑھے، اچھی ڈگری حاصل کرے، ڈاکٹر بنے، وکیل بنے، انجینئر بنے، اس لیے کہ ان پیشوں میں بظاہر دنیاوی اعتبار سے بینیفٹ ہے، پیسہ ہے۔ قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ قاضی حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اوئے اے بی سی اگر بندے نو روٹی دین دی ہے تو پھر قرآن بھی دے سکتا ہے، اے بی سی اگر بندے کو روٹی دے سکتی ہے، ٹکر دین دی ہے، تو پھر قرآن کا الف با تا سا یہ بھی دے سکتا ہے۔ تو میرے دوست اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن تو ہمیں ہر چیز سے غنی کر دیتا ہے اور ہمیں ہر چیز سے بے پرواہ کر دیتا ہے، لیکن ہم قرآن کو پڑھیں تو صحیح نہ یار۔ اگر ہماری بچی جہیز میں ہم قرآن دیتے بھی ہیں نا معذرت کے ساتھ، تو ہماری بچی اگر جاتی بھی ہے تو وہ باقی زندگی کے معاملات میں مصروف ہو کر رہ جاتی ہے، کبھی قرآن کو کھول کر ہی نہیں دیکھا۔ جس غلاف کے اندر لپیٹ کر الماری کی زینت بنا کے رکھا تھا، بس کبھی نہ اتفاقی طور پر دروازہ کھل گیا تو نگاہ پڑ گئی، زیارت کر لی، ورنہ کبھی کھولنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ تو میرے دوست یہ ہمارے اندر بہت بڑی کوتاہی ہے کہ آج ہم دنیاوی اعتبار سے دنیاوی تعلیم کو تو بڑی اہمیت دیتے ہیں لیکن دین کو ہم اہمیت نہیں دیتے۔ تو آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہاں جہاں ہم دنیاوی تعلیم کو اہمیت دے رہے ہیں وہاں دین کو بھی اہمیت ہے۔ ہاں یہ میں اس چیز کی معنی نہیں کر رہا کہ آپ دنیاوی تعلیم کو چھوڑ دیں، نہیں، فی زمانہ دونوں چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ جب دنیاوی تعلیم بھی ہوگی اور دین بھی ہوگا، سونے پہ سہاگا ہے۔ اور اگر دنیاوی تعلیم کا ممانعت ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے موقع پر
جو کفار 70 تو مارے گئے، 70 قیدی بنا کر لائے گئے، اور پھر ان میں سے جو صاحب استطاعت تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے مشاورت کے بعد اعلان فرمایا کہ جو تم میں سے اگر جزیہ دے سکتا ہے وہ دے کر چلا جائے، آزاد ہو جائے، اور جو اگر مال و دولت نہیں رکھتا تو پھر اس کو چاہیے تو ہمارے مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ تو وہ تو کافر تھے، کیا انہوں نے دین پڑھانا تھا؟ دین پڑھانا تھا؟ نہیں، انہوں نے دنیاوی تعلیم دی، دنیاوی اعتبار سے ان کو۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو میں عرض کر رہا تھا، محترم ہمارے سید عاشر علی صاحب رضوی دامت برکاتہم اللہ عالیہ تشریف لائے، ہم دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور دعا گو ہیں کہ رب ذوالجلال آپ کو قدم قدم پر بے شمار برکتیں، عزتیں عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے جب سے دین کو چھوڑا ہے، قرآن کو چھوڑا ہے، شریعت کو چھوڑا ہے، اس وقت سے ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ آج بھی اگر ہم دین پر صحیح معنوں میں چلنا شروع کر دیں، شریعت کے تابع دار ہو جائیں، اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر آج بھی ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں، خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے کہ ہر طرف سے ہمیں سلامی آئے گی۔ آج مسلمان کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھا جاتا ہے مسلمان کے بارے میں، وہ صرف اس وجہ سے کہ آج مسلمان دین سے غداری کر رہا ہے، نبی سے غداری کر رہا ہے۔ اگر آج آپ نے وہ نبی کا سچا محب بن جائے نا، نبی کا سچا وفادار بن جائے اور دین پر چلنے والا بن جائے، رب کعبہ کی قسم دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور بھی اس کے قدموں میں پڑی۔ ہمارے بزرگ بتا گئے ہیں اور دکھا گئے ہیں وہ کہ بڑی سے بڑی سپر پاور ہی کیوں نہ ہو، آپ دین پر چلنے والے بن جاؤ، بڑی سے بڑی سپر پاور آپ کے قدموں میں آئے گی۔ لیکن آج ہم دنیا کو اہمیت دیتے ہیں، دین کو اہمیت نہیں دیتے۔ آج جو بچہ ہمارے ہاں سمجھدار ہوتا ہے، دیکھتے ہیں بچہ ماشاءاللہ چست چالاک ہے، اس کو اسکول کی طرف ڈال دیا، انگریز کی تعلیم کی طرف ڈال دیا۔ جو بچہ دیکھا بظاہر جسمانی اعتبار سے بھی اگر کمزور ہے اور ذہنی اعتبار سے بھی اگر کمزور ہے تو والدین کی کوشش ہوتی ہے، اٹھایا جناب مولوی صاحب میری کوشش ہے کہ میرا بچہ حافظ بن جائے۔ ارے بھائی، اگر آپ کو دین کے ساتھ اتنا عشق اور محبت تھی تو جو آپ نے انگریز کے حوالے کیا اس کو لے کر آتے نا مدرسے میں، پھر پتہ چلتا آپ کے عشق کا، آپ کی محبت کا۔ یہ کیا محبت ہے کہ میرا بچہ حافظ بن جائے؟ ٹھیک ہے، اللہ کرم ضرور کرے گا، ایک دن آئے گا کہ جس کو آپ نے کروڑوں روپے کی ڈگریاں دلوا کے اعلیٰ عہدے پر فیض کروایا، اور جب وہی باپ مرے گا تو اسی جس کو آپ نے معذور سمجھ کر اور پھٹی پرانی چٹائی پہ بٹھا کے روکھے سوکھے ٹکڑے کھانے والے اس بچے کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا۔ اب باپ فوت ہو گیا ہے، وہ اعلیٰ عہدے پر بیٹھا ہوا، اس کو باپ کا جنازہ ہی پڑھنا نہیں آ رہا۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کو آپ نے کمزور سمجھ کر مدرسے کے اندر ڈالا تھا، اللہ نے کرم کیا، اپنے محبوب کے اس غلام کو وہ مقام عطا فرمایا کہ باپ کا جنازہ اللہ اکبر کہہ کر وہی پڑھا۔ اب مجھے بتائیں کہاں گئی وہ ڈگریاں، کہاں گیا وہ اس کا دنیاوی اعتبار سے بڑا عہدہ کہاں گیا، وہ جاہ و جلال اس کا کہاں گیا؟ سارے کا سارا مٹی میں مل گیا نا، کہ جس کو بظاہر آپ نے کمزور سمجھ کر دین کے حوالے کیا تھا۔ لیکن بابا جی قبلہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کی سیدھی کانڈ نہیں لگن دینا، تو اسی دین نہ لگو تو صحیح نا یار، دین پہ چلنا تو سیکھو نا یار۔ دین کسی کا ادھار نہیں رکھتا، اگر دین کے ساتھ مخلص ہو کر اگر کوئی لگتا ہے وہ ہوتا حبشی غلام ہے، پھر دین اس کو یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کے سجدہ لگاتا ہے۔ یہ دین ہے کہ جب اگر مخلص بندہ دین سے پہلے، دین کے نام پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، ظلم و ستم کیا جا رہا تھا، لیکن وہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خاطر قربانیاں دی، لیکن رب نے پھر یہ مقام عطا فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان سنا دو۔
تھا تو بظاہر حبشی غلام، لیکن دین کی خاطر قربانیاں دی، رب نے ان کو ایسا نوازا کہ جس کی مثال ہی نہیں ملی۔ تو آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ یہ باتیں سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم دین پر چلنا سیکھیں۔ جو بزرگان دین نے ہمیں راستے کا چناؤ کر کے دیا ہے، آج اس راستے پر چلنے کی اشد ضرورت ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر ہم مسلمان مخلص ہو جائیں نا دین کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، پھر دنیا میں سے کسی سپر پاور کی پھر جرات نہیں ہے کہ کوئی مائی کا لال ہمارے نبی کی طرف کوئی میلی آنکھ سے اٹھا کے دیکھ سکے۔ لیکن ہماری کمزوری ہے نا، ادھر نبی کی شان پر حملے ہو رہے ہیں، ناموس رسالت پر حملے ہو رہے ہوتے ہیں، ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مولویوں کا کام ہے۔ ارے میرے دوست، مولویوں کا کام نہیں ہے۔ کلمہ صرف مولویوں نے نہیں پڑھا، سب نے کلمہ پڑھا ہے۔ نماز دن میں اگر 5 مرتبہ فرض ہے تو ناموس رسالت کی پہرے داری ہر سانس میں فرض ہے، یہ کرنی ہوگی۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، خدا کی قسم ہم ذلیل بھی ہوتے رہیں گے، رسوا بھی ہوتے رہیں گے، زمانے کی ٹھوکریں بھی کھاتے رہیں گے۔ ہم اگر نبی کے ساتھ وفادار ہو جائیں، سچے محب بن جائیں، قرآن کے ساتھ اپنا دامن اور تعلق مضبوطی سے قائم کر لیں، رب کعبہ کی قسم پھر ہر قسم کی جو بھی مشکل آئے گی، پہاڑ سے بھی اگر ٹکرانا پڑا تو پھر پریشانی نہیں ہوگی، پکڑاہٹ سے بھی ٹکرا جائیں گے۔ اس لیے کہ دین پھر اندر انسان کی کمزوری نہیں رہنے دیتا۔ دین انسان کو پھر بظاہر اگر کمزور ہوتا ہے تو دین اس کو بہادر شہسوار بنا دیتا ہے۔ ایسے تو نہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنے تنہا ہزاروں کے لشکر میں گھس جاتے تھے اور گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتے تھے۔ جذبہ تھا نا، عشق تھا، دین کے ساتھ لگاؤ تھا، نبی کے ساتھ سچی محبت تھی، سچی وفاداری تھی، تو پھر ان کو رب ذوالجلال نے مقام بھی تو ایسا عطا فرمایا نا۔ خالد بن ولید کے کافر جن کا نام سن کر لرز جاتے تھے کہ یار یہ خالد، نام سن کے جن کی ٹانگیں کانپ جاتی تھی، اللہ نے یہ روب اور دبدبہ عطا فرمایا۔ کیسے؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے۔ اور وہی حضرت خالد بن ولید، اپنے نبی کی ذات کے ساتھ محبت اتنی کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ کی وہ ٹوپی مبارک جس میں حضور کے منہ مبارک سریال کیے ہوئے تھے وہ گھر پہ رہ گئے، اور بظاہر صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگا کہ ان قریب مسلمان شکست سے دوچار ہو رہی ہے، اور حضرت خالد بن ولید بھی پریشان ہے کہ آج سمجھ نہیں آ رہی کہ آج میں مارتا سیدھی ہوں، لگتی الٹی ہے میری ٹھوکر، لیکن سمجھ نہیں آ رہی آج ہو کیا رہا ہے۔ اتنے میں ایک خاتون برقع پوش جو ہے وہ مردوں کا لباس پہن کر گھوڑے پہ سوار ہو کر قریب آتی ہے، حضرت خالد بن ولید کو ٹوپی تھما کے چلی جاتی ہے، ٹوپی تھما کے چلی جاتی ہے۔ پھر چند ہی لمحوں کے بعد جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اور حضرت خالد بن ولید، دوسرے صحابہ نے بھی اس سے پوچھا شہسوار سے، بتا تو صحیح تو ہے کون، کیا لے کر آیا ہے؟ تو وہ برقع پوش خاتون تھی، وہ کہنے لگی خالد کی بیوی ہوں، یہ ٹوپی گھر میں بھول کر آئے تھے، وہ ٹوپی دینے آئی ہوں، اس ٹوپی میں میرے محبوب کے بال مبارک تھے۔ اور حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں جس جنگ میں بھی جاتا ہوں مجھے اپنی بہادری پر فخر نہیں ہوتا، اگر کسی چیز سے گھمنڈ ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے تو وہ اس چیز پر ہوتا ہے کہ میرے محبوب کے بال مبارک میرے سر پر ہیں، سجے ہوئے ہیں، اللہ انہی بالوں کے صدقے سے مجھے فتح عطا فرما دیتا تھا۔ تو تنے تنہا پھر اکیلا ہزاروں کے لشکر میں گھس جاتا تھا۔ تو آج اس دور کے اندر بھی ایک شخصیت ایسی آئی ہے جس پہ غیر تو تھے ہی، جن کے اپنے بھی دشمن بنے رہے، لیکن رب ذوالجلال نے وہ مقام عطا فرما اس ہستی کو کہ بظاہر ٹانگوں سے معذور تھے، ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن امت مسلمہ کو رب کعبہ کی قسم وہ شعور دے کر گئے ہیں، وہ جھنجھوڑ کر جگا گئے ہیں، امت مسلمہ کو محبوب کا عشق ایسا پلا کر گئے ہیں اور ایسے عشق کی لوری سنا کر گئے ہیں کہ 100 سال تک بھی انشاءاللہ اب یہ قوم سونے والی نہیں ہے۔ اب قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ نبی کے ساتھ اگر وفاداری کریں گے، نبی سے عشق کریں گے تو پھر نبی کی بارگاہ میں ہمارا مقام کتنا بلند ہو جائے گا۔ اور پھر جو نبی کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، میرا رب اتنا ان کو کتنے انعامات سے نوازتا ہے۔ غازی عبد القیوم شہید رحمت اللہ علیہ، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، جب آپ کو وہاں سے میاں والی سے لا کر لاہور کی جیل میں
لاہور میں جب ان کا تدفین ہونے لگی، اب علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ قبر میں اترے ہیں، ان کے بند کھولے اور صرف ایک پیغام دیا، کہا غازی صاحب آپ کے کہنے کے مطابق میں آپ کو میاں والی سے لے کر یہاں لاہور لے آیا ہوں، آپ کی وصیت میں نے پوری کر دی، لیکن اب اتنا کرم ضرور کرنا، اتنی مہربانی ضرور کرنا کہ جب سرکار سے ملاقات ہو جائے اس غلام کا سلام پیش کر دینا، اس غلام کا سلام پیش کر دینا۔ اب وہ جو ہے علامہ اقبال علیہ رحمہ جلدی سے جو ہے وہ جو بند ہٹائے ہوئے تھے نا ان کو فوراً ملایا اور جلدی سے چھلانگ لگا کر کنارے آ گئے۔ علماء فرماتے ہیں غازی صاحب نے اپنے انداز میں علامہ اقبال کو بتا دیا کہ علامہ صاحب آپ باہر جائیں گے تو سرکار آئیں گے، آپ جائیں گے تو سرکار آئیں گے، سرکار تو اس انتظار میں ہے کہ آپ قبر سے باہر جائیں، میرے محبوب آنے والے ہیں، آ چکے ہیں۔ تو میرے دوست جب سچے دل سے انسان اپنے محبوب کی ناموس کا پہرے دار بن جاتا ہے نا تو پھر میرا رب وہ شان عطا فرما دیتا ہے۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید علیہ رحمہ کوئی نہیں جانتا تھا، پولیس کا ایک کانسٹیبل تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ کام کر گئے، جیسے کام میں جیسے نام کے اعتبار سے ممتاز تھے نا ویسے کام بھی ممتاز کیا، اور اللہ نے پھر مقام بھی ممتاز عطا فرمایا ہے کہ بچے بچے کی زبان پر اب غازی ملک ممتاز قادری کا نام آ گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ تو آج حکومت وقت کو بھی چاہیے نا کہ ڈرے ہوئے ہیں دبے ہوئے ہیں ہمارے حکمران صرف اس وجہ کے کہ ہمارے آقا ناراض ہو جائیں گے، فرانس کے وہ ملعون اور یورپی یونین سارے وہ گستاخ ملعون خنزیر وہ ناراض ہو جائیں گے، ہمارے ٹکڑے جو وہاں سے آتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ ارے ان کو جوتے کی نوک پہ رکھو، اعلان کرو کہ ہمیں تمہارے ٹکڑوں کی ضرورت نہیں ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نا نہیں۔ بریلی کے تاجدار بتا گئے ہیں، بریلی کے تاجدار یہی سمجھا گئے ہیں کہ اگر تم غیروں سے مانگتے رہو گے تو پھر ذلیل و خوار ہوتے رہو گے، اگر مدینے کے اسٹیشن کے ساتھ اپنی سوئی لگا لو گے، تعلق جوڑ لو گے تو پھر کہیں اور پریشان اور در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ تو میرے دوست آج ضرورت اسی امر کی ہے، ہم دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، ہم قرآن کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو ہماری انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آج ضرورت اسی امر کی ہے۔ آپ نے قرآن جو ہے اکثر بیانات آپ سنتے بھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے، ادھر سے سن کے ادھر نکال دیا جاتا ہے، لیکن میرے دوست آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ادھر سے سنیں تو ادھر سے نکالے نہیں بلکہ اس کو دل میں محسوس کریں، پھر اس پہ غور تو کریں نا کہ بھائی میں نے سنا کیا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے تو میری زندگی کتنی سنورے گی اس میں سے، اور اس بیان میں سے میرے لیے سبق آموز بات کون سی تھی۔ اگر قرآن کی آیات تھی تو اس کو دیکھے گھر جا کے کہ اس قرآن کے آیات میں سے مجھے کون سا نسخہ ملتا ہے، کون سا ایسا نکتہ ملتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو سنوار لوں۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنی ہے تو پھر گھر جا کر یا کسی عالم دین سے دوبارہ پوچھیں کہ حضرت جو آپ نے حدیث مصطفیٰ سنائی تھی اس کی مزید اگر وضاحت مل سکتی ہے تو ہمیں عنایت کر دے، تو پھر اور آپ محظوظ ہو جائیں گے۔ لیکن آج ضرورت اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، آج ہم دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو کر رہ گئے ہیں، دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ جب سے دین کو چھوڑا ہے ہم پریشانی ہو کر رہ گئے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم آج بھی اگر ہم دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، قرآن کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو پھر ہر طرف سے سلامی آئیں گی، پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر آج نوجوان نسل خصوصاً ہماری نوجوان نسل کو چاہیے، ہمارے بزرگوں کو بھی چاہیے اگر وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو ان کی یہ تربیت کریں کہ میرے بچے آپ نے دین کو سمجھنا کیسا اور عمل کیسے کرنا ہے۔ آج ہم صحابہ کے نام کی محافل تو کرتے ہیں اور میسیجز بھی بڑے چلاتے ہیں، یہ صحابہ کے نام پر جو ہے ان کے یوم شہادت پر آمدہ تیل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے ہونی چاہیے، لیکن بھی جو کردار صحابہ نے ادا کیا وہ کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ تو کافروں کے خلاف جو ہے میدان جنگ میں نکل کر آئے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور ہم گھر پہ بیٹھے رہیں، اپنے حجروں کے اندر بیٹھے رہیں، تو پھر یہ صحابہ والا کردار نہیں ہے۔ آج ضرورت اسی عمر کی ہے
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جو انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی فرامین کو سنا اور اس پر جس طرح انہوں نے عمل کیا ہے، آج اسی طرح عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنوں کے ساتھ محبت کیسی اور گستاخان رسول کے ساتھ پھر عداوت کتنی۔ رحماء بینہم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ تو کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں، بڑی پیار محبت ہے ان کی۔ لیکن آج ہمارے ہاں اپنی ہی ٹانگیں کھینچنے میں دوسروں کی لگے ہوئے ہیں، اپنوں کی ٹانگیں، تو میرے دیس اس سے ہمارا اپنا مسلک کا ہی نقصان ہوگا، ہماری جو کثرت کا نقصان ہوگا، ہماری تعداد کا نقصان ہوگا، اور غیر مسلک کے لوگ وہ اس سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ آج ساری چیزوں کو بھلا کے صرف ایک جھنڈے کے نیچے ہم جمع ہو جائیں، اور وہ جھنڈا دین کا جھنڈا ہے، اور وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا جھنڈا ہے، اس جھنڈے کے نیچے اگر آج ہم جمع ہو جائیں تو رب کعبہ کی قسم وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے گا، اور جب دین تخت پہ آئے گا ہر مسلم عزت پائے گا۔ آج امیروں کے لیے قانون اور ہوتے ہیں، غریبوں کے لیے قانون اور ہوتے ہیں۔ اگر معذرت کے ساتھ ٹریفک پولیس والا بھی، کبھی آپ نے دیکھا کہ ٹریفک پولیس والے نے کبھی کسی لینڈ کروزر والے کو روک کر اس کا چالان کیا ہو؟ جب بھی وہ روکے گا ٹوٹی ہوئی پھٹی ہوئی موٹر سائیکل والے کو پکڑ کے اس کا چالان کرے گا۔ کیوں؟ کہ ہمارے ہاں بڑوں نے جو عہدوں پر فائز ہیں انہوں نے رسمیں ایسی ڈالی ہوئے ہیں، رواج ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ غریب کے لیے قانون اور ہوگا، امیر کے لیے قانون اور ہوگا۔ لیکن ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی سیرتوں کو پڑھیں سمجھیں تو اس میں یہی سبق ملتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، جو قانون ہوگا وہ سب کے لیے ایک جیسا ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو میرے دوست، ضرورت آج اسی امر کی ہے کہ ہم دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، ہم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ جب ہم دین پر مخلص ہو کر چلنا شروع کر دیں گے تو جو بھی مشکل آئے گی انشاءاللہ وہ دیکھ کر پہلے ہم سے کنارہ کشی کر لے گی۔ ضرورت آج اسی امر کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ سچی محبت، عقیدت، سچا عشق اور آپ کی ذات کے ساتھ سچی وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ کر اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔